انسانوں کے نام افزار ریحان، تبدیلی کا نعرہ اور نیا یا پرانا پاکستان۔ ہمارے میڈیا میں ان دنوں تبدیلی کا نعرہ خوب گونج رہا ہے۔ پرانے پاکستان کی جگہ نئے پاکستان کی باتیں زبان زد عام و خاص ہیں۔ کسی زمانے میں ایئر مارشل اصغر خان نعرے لگایا کرتے تھے کہ چہرے نہیں نظام بدلو۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تبدیلی کے نام پر بہت سے نعرے ایجاد کر رکھے تھے۔ نئے پاکستان کا نعرہ بھی بنیادی طور پر بھٹو ہی کا نعرہ تھا، جو انہوں نے ملک تڑوانے کے بعد استعمال کیا تھا۔ ہم نے ان تمام نعروں اور نعرے بازوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور ذہنی معائنہ کیا ہے تو ہم پہ یہ راز کھلا ہے کہ یہاں تبدیلی فی نفس ہی مقصود و مطلوب کسی کو بھی نہ تھی، اور واحد مقصد اقتدار میں آنے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنا الو سیدھا کرنا تھا، جو ہر دور میں کیا جاتا رہا۔ تبدیلی کی خواہش کوئی بری چیز نہیں، بلکہ حالات کا مارا یا تلخیوں کے گرداب میں پھنسا انسان جب مایوسیوں کے بحر ظلمات میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو تبدیلی کا نعرہ اس کے لیے جینے کی ایک نئی امنگ، نئی امید لاتا ہے۔ تبدیلی کے بالمقابل یا مترادف لفظ جمود بولا جا سکتا ہے، جو موت ہی کا دوسرا نام ہے۔ تبدیلی کے لیے شعوری کایا پلٹ اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر عملی طور پر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے تبدیلی کے تمام تر علم برداروں یا نعرے بازوں میں سے کسی ایک نے بھی افراد قوم کی ذہنی کایا پلٹ کے لیے مجال ہے جو کبھی منصوبہ بندی کی ہو۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ شعوری دریچے کھلنے کے بعد بھی تبدیلی کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک انقلاب اور دوسرا ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا، یعنی روایت کو ساتھ لے کر بھی تبدیلی کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارے پاکستانی سماج کا تعلق ہے، اس میں کسی انقلاب کی توقع رکھنا بڑی حد تک عبث ہے۔ ویسے بھی دنیا میں انقلاب فرانس کے علاوہ شاید ہی کوئی حقیقی عوامی انقلاب آیا ہو۔ سینٹرل ایشیا میں 1917 کے سوویت انقلاب کو بھی شاید حقیقی عوامی انقلاب کی بجائے جبری انقلاب کہنا مناسب ہوگا، کیونکہ عام عوام کو اس سے ایسا کچھ حاصل نہیں ہوا جس کا دعویٰ کیا جاتا رہا۔ بلاخر عوام نے ہی گوربا چوف کے تعاون سے اس کو تہس نہس کر ڈالا۔ انقلاب ایران کی صورتحال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ عام عوام ما قبل جس جبر کا شکار تھے، آج بھی اسی طرح کی دوسری بھٹی کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ کسی مسلم سماج میں اگر کوئی حقیقی انقلاب کہا جا سکتا ہے تو وہ اتا ترک کی قیادت میں ترکوں کی کایا پلٹ ہے، جس نے قومی شعور اور مزاج کو جوہری طور پر بدل ڈالا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری ہیں کہ پوری صدی تمام ہونے کو آئی ہے، مگر اردوان جیسا عوامی رہنما بھی باوجود کئی شعوری کاوشوں کے انہیں کھودنے سے قاصر ہے، حالانکہ ما قبل خلافت راشدہ کو 3 دہائیوں سے زائد نہیں چلنے دیا گیا تھا۔ احباب بارہا یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے برے حالات ہیں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود آپ کیوں کر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہاں انقلاب نہیں آ سکتا؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خطے میں انقلاب برپا ہونے سے پہلے محرومین کے اندر ایک شعوری فضا بنتی ہے۔ پاکستان کے اندر نظریہ جبر اس قدر مضبوط ہے کہ اسے ایک نوع کا تقدس حاصل ہے۔ دوسرے یہاں حریت فکر اور آزادی اظہار کے دشمن بہت مضبوط ادارے یا اس کے مسلح جتھوں کی صورت نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد اور مدرسے سے صبح و شام پورے تقدس کے ساتھ یہ دشمنی و منافقت نبھائی جا رہی ہے۔ میڈیا کا منافقانہ رول بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ آزادی اظہار پر ایسی کرگنے تو سرداران مکہ اور آخری سلاطین سلطنت عثمانیہ نے بھی نہیں لگائی ہوں گی، جن سے آج ہمارا روایتی سماج دوچار ہے۔ ہم تو آج یہاں انگریز کی غلامی سے بدتر گھناؤنی غلامی میں سانسیں لے رہے ہیں۔ ہمارے پیرو مرشد سر سید انگریز دور میں جو اتنا وسیع تخلیقی اور فکری کام کر گزرے، کیا موجودہ پاکستان میں اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہ 8 دہائیاں گزار کر طبی طور پر رخصت ہوئے۔ کیا اب یہ سب ممکن ہے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر سہولیات محسن سید یا ان جیسے افکار رکھنے والوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان بدترین مخالفین اور ٹھیٹھ مذہبیت والوں کو بھی ویسے ہی حاصل تھیں، محض اس شرط کے ساتھ کہ وہ فزیکل نہیں ہوں گے یا ہاتھا پائی نہیں کریں گے۔ 1973 کے آئین کے تناظر میں ہم حضرت مولانا فضل الرحمان کی سوچ سے پوری ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے عزم اور ولولے کی بھی داد دیتے ہیں، لیکن اگر وہ دھاندلی کا نعرہ لے کر 77 کی طرح میدان میں اترتے ہیں تو سوائے ننگے ماشاء اللہ کے اور کوئی نتیجہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اصولی موقف یہ تقاضا کرے گا کہ اس ننگ کے سامنے بھی پوری عوامی طاقت اور حوصلے کے ساتھ اس طرح ڈٹا جائے جس طرح ترک فوجی بغاوت کے خلاف نکل کھڑے ہوئے تھے اور ٹینکوں کے آگے لیٹنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ اس میں ایک تو یہ امر واضح ہے کہ وہ ترک بغاوت کلی نہیں تھی، دوسرے ہم میں اور ترک جمہوریت میں بہت فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف مولانا کے عظیم والد مفتی محمود مرحوم نے کامیاب تحریک چلائی تھی، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آؤٹ پٹ اس تحریک کی بھی کیا نکلی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے تمام جمہوری لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ یہاں طاقتوروں کی در پردہ حمایت کے بغیر بشمول 77 کبھی کوئی تحریک پروان نہیں چڑھی اور نہ کامیابی کا کوئی زینہ طے کر سکی ہے۔ یہ درویش پوری ذمہ داری اور تیقن کے ساتھ تحریر کیے دیتا ہے کہ مملکت پاکستان میں حقیقی و پائیدار تبدیلی کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا
जब तक हमारी सोसाइटी में आज़ादी इजहार के असूल को एक आला इंसानी कदर की हैसियत से मनवा नहीं लिया जाता। यहाँ तो ढंग का कोई तहकीकी या तख्लीकी कालम नहीं लिखा जा सकता, चाहे जाए कि किसी बड़े इनकलाब का सोचा जाए। बाकी पुरअमन एहतजाज तो जिंदगी की अलामत है और अपोजिशन का जमहूरी हक है। किस्सा मुख्तसर तब्दीली की ये जंग हिकमत, दानिश और तदब्बर के साथ लड़नी होगी। इनकलाब के खुशनुमा अल्फाज की बजाय शऊरी इर्तिका पर ध्यान देना होगा। जबरी कुफ्तों की ज्यादतियों, खामियों, कोताहियों को पकड़ते हुए इनके बीच में से राह निकालनी होगी। अपना पैगाम अपने मुफाद में नहीं, खालिसन अवामी मुफाद में पेश करना होगा। वोट को इज्जत दो का नारा बिलाशुबा खूबसूरत और जेन्युइन है, मगर इसका अबलाग यूं हो रहा है कि आप अपने जाती मुफाद के लिए ये सब कुर्बानियां दे रहे हैं। जब आपके पास जैसा तैसा भी इख्तियार था, तब आपने पेशबंदी के तौर पर इन हवालों से क्या एहतमाम किया? आपको क्यों मालूम न हुआ कि जुडिशरी को ताकत किसी और से नहीं, पार्लियामान से लेनी चाहिए? तब आपने अवामी इक़्तिदार आला के मुनाफी तमाम सुराखों को बंद करने के लिए सियासी मुआवनत क्यों हासिल न की? अब भी बड़ा दिल गुर्दा करते हुए तमाम जमहूरी और ज़हन कुव्वतों को साथ लेकर चलें तो कामयाबी की तरफ बढ़ सकेंगे। तब्दीली के तमाम तर नाम नारों के अलग आप कौम पर वाज़ह करें कि तब्दीली दर हकीकत होती क्या है और अवाम के लिए उसके क्या समरात बरामद होंगे। अदारा जाती इक़्तिदार आला की बजाय अवामी इक़्तिदार आला क्या होता है? आखिर हमारे अवाम आइडियल जमहूरियत की बरकत से क्यों बहरावार नहीं हो सकते? इसी मुल्क में आपको करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें बदअदमान जमहूरियत की बजाय दयानतदार डिक्टेटरशिप ज्यादा अजीज है। शायद करोड़ों ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे हमें इंडिया को सब सिखा देना चाहिए, चाहे हमें घास खानी पड़े। इनके दिमागों में ये जहर अंडेलने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने थे, जो ताकतवरों की खुशनुदी के लिए कौम के सामने 1000 साल जंग लड़ने की जज्बाती नारे लगाते रहे। नतीजतन हमने अपनी कौम में कंफ्यूज तरीन मजबूत तबकात पैदा कर दिए। हैरत है, मोहतरमा बेनजीर जैसी अजीम सियासतदान का बेटा मोदी के यार का नफरत अंगेज नारा लगाता है और यहाँ लाखों लोग उसे जस्टिफाई करते पाए जाते हैं। ऐसे में खोखली तब्दीली के नारे महज एक ढोंग से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आप कहते हैं नया पाकिस्तान, मैं कहता हूँ आप पुराना पाकिस्तान ही बना दें तो बड़ी बात है, जिसका वजीर कानून एक हिंदू, वजीर खारजा एक अहमदी और आर्मी चीफ एक मसीही हो। क्या आज इनमें से कोई एक बात भी मुमकिन रही है? वो जिस एतमाद के साथ पहली दस्तूर साज असम्बली में बानी की हैसियत से दस्तूरी मबादियात समझा रहा था कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आपका जो भी अकीदा है वो आपका जाती मामला है, मुमलकत का इससे कोई सरोकार नहीं होगा। किसमें यह दाम है कि आज इतनी ठोस दलील के साथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से यह दस्तूरी बुनियादें फराहम करे तो ये कहे कि पाक हिंद तल्लुकात अमेरिका और कनाडा जैसे इस्तवार करूंगा, जो ये अज़्म रखता हो कि मुमलकत के तमाम अदारे मुंतखब सेटअप की मताहती में चलेंगे।